السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا فاروق افضل ڈوگر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈوگر بھائی ولاگز۔ پہلے دو ولاگ میں ہم نے کنویں کی کنسٹرکشن کے بارے میں بتایا، آج کے ولاگ میں ہم آپ کو کنویں کے بور کے بارے میں بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ اس بابرکت ذات کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے کل ٹیوب ویل کے بور کے لیے لیبر کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی تھی۔ اس ٹیوب ویل کا بور 80 سے 90 فٹ کا ہوگا۔ اس لیبر کے ساتھ 40,000 روپے میں ڈیل فائنل ہوئی ہے اور یہ لیبر 3 دن کے اندر بور کو انشاءاللہ مکمل کرے گی۔ صبح صبح یہ لیبر اپنی ٹرالی پہ بور کرنے والے اوزار لے آئے جن کا کرایہ میں نے دیا جو کہ 1500 روپے تھا۔ سب سے پہلے اپنا سٹینڈ فکس کیا اور بوکی کو پولی کی مدد سے مشین کے ساتھ لگایا۔ الحمدللہ بور کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بور کے اندر وقفے وقفے کے ساتھ پانی ڈالتے جائیں گے اور بوکی کو اس پائپ کے اندر ڈال کر ریت باہر نکالیں گے۔ یہی پروسیجر بار بار چلے گا۔ یہ جو تار والی مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ اس کے اوپر پیٹر انجن لگا کر لیبر نے خود جگاڑ لگایا ہے۔ سٹینڈ کافی مضبوطی سے لگایا گیا ہے تاکہ بوکی کو پائپ کے اندر اور باہر نکالنے میں زیادہ دشواری نہ ہو۔ یہ لیبر 3 افراد پر مشتمل ہے جو بڑی لگن کے ساتھ کام میں مصروف ہے۔ ان میں ایک بندہ پائپ میں پانی ڈال رہا ہے، دوسرا بندہ مشین کو ہینڈل کر رہا ہے اور تیسرا بوکی سے ریت کو نکال رہا ہے۔ گرمی اتنی سخت ہے کہ کھڑا ہونا محال ہے۔ اس گرمی کے اندر اتنا سخت کام کرنا بہت بڑی بات ہے۔ 2 وقت کی روزی کمانے کے لیے بندہ بہت تگ و دو کرتا ہے۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی، موسم کی سختی، گاؤں میں بجلی کا پرابلم وغیرہ، لیکن کچھ دنوں بعد میں عادی ہو گیا۔ اب الحمدللہ مجھے گاؤں میں رہنے کا بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں کی زندگی بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ زندگی کی روٹین مکمل تبدیل ہو گئی ہے۔ رات کو جلدی سونا اب معمول بن گیا ہے اور کھانے پینے کا بھی ایک مکمل ٹائمنگ بن گئی ہے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ڈنر کر لیتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر بستر میں سونے کے لیے لیٹ جاتا ہوں۔ ان کا فورمین مشین کو آپریٹ کر رہا ہے۔ جب میں نے ان سے اس مشین کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری اپنی تیار کی گئی بمبو کاٹ ہے۔ یہ سن کر میری تو ہنسی نکل گئی، پر ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان اپنی سہولت کے لیے نت نئے طریقے اپناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ انسان چاند تک جا پہنچا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے چاند کا، ہماری تو گرمی نے مت ماری ہوئی ہے۔ تقریباً 35 فٹ تک بور ہو گیا۔ یہاں پر زمین کے نیچے کچھ پتریلی زمین آ گئی ہے۔ اس کو پنجابی زبان میں کڑ بولتے ہیں۔ ابھی یہ پہلا کڑ ہے، اس کو بوکی کے ساتھ توڑ کر نیچے جائیں گے۔ پھر 80 فٹ پر دوسرا کڑ ہے، اس کو توڑ کر 90 فٹ پر بور کو روک دیں گے۔ پھر اس کے اندر پلاسٹک کے پائپ ڈالنا شروع کریں گے۔ پہلے وقتوں میں لوگ بور کے اندر سیمنٹ کے پائپ ڈالتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی پائپ ٹوٹ جاتا یا لیک ہو جاتا تو سارا بور خراب ہو جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کام میں بھی جدت آ گئی ہے۔ پلاسٹک کے اعلیٰ کوالٹی والا مال لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے سب سے اچھا مال شیول کمپنی کا ہوتا ہے۔ ہمت مددہ مدد خدا، یعنی جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمارا 20 فٹ کا کنواں ہے اور 65 سے 70 فٹ کا بور ہو رہا ہے جو کہ زمینی لیول سے 90 فٹ بنتا ہے۔ ہر علاقے کا اپنے حساب سے واٹر لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، بوکی ریت اور پانی کی بھری ہوئی باہر آ رہی ہے۔ اب لڑکا اس کو رسی کی مدد سے خالی کرے گا۔ دیکھیں اس میں سے سخت ریت نکل رہی ہے۔ یہ 4-5 فٹ کا کڑ ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر دوبارہ نرم ریت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سارا دن لیبر کام میں مصروف رہی۔ میں ان کے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر کھانا تو گھر سے پکوا کر لانا ہوگا، البتہ پانی یہاں پہ ایک ساتھ ہی ریلیٹیو کا گھر ہے، فریج کا ٹھنڈا پانی وہاں سے مل جائے گا جو اس سنسان جگہ پر کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اپنا پیار بنائے رکھیں۔ میں پوری محنت اور لگن کے ساتھ ولاگ بناتا رہوں گا اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ دوبارہ بوکی کو بڑے پائپ کے اندر ڈال رہے ہیں اور مشین کی مدد سے ریت کو باہر نکالتے رہیں گے۔ یہی پروسیجر بار بار چلے گا۔ کامنٹ کر کے آپ مجھے ضرور بتانا کہ کس کس دوست نے پہلے کنویں کا بور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے لیے تو یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا۔ چھوٹے موٹے گھر کے بور تو ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ بوکی کو میں نے پکڑ کر دیکھا تو بہت زیادہ وزنی تھی کیونکہ اس کے اندر ریت اور پانی بھی تھا۔ اسی پانی کے ساتھ ریت نرم ہوتی ہے اور بوکی کے آگے والے بلیڈز اس کو کاٹتے ہیں۔ بڑے بھائی سرفراز ڈوگر بور کا وزٹ کرنے کے لیے آئے اور ہم دونوں مل کے ابھی جائیں گے بور کا سامان لینے کے لیے۔ جو ہمارے نزدیک قصبہ ہے وہ ہے الہ آباد ٹھینگ موڑ، وہاں سے ہم بور کا سامان خریدیں گے۔ الحمدللہ 90 فٹ بور مکمل ہو گیا۔ آپ دیکھیں ٹھیکیدار نے اپنی ساری گندم ایک ہی دن کے اندر ہارویسٹر مشین کے ساتھ کاٹ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کسانوں کے مال اور رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بڑی محنت کرتے ہیں کسان۔ میں اور بھائی سرفراز ڈوگر ٹھینگ موڑ سے سامان لے کے پہنچ گئے ہیں۔ اب لیبر ان پائپوں کو آپس میں جوائنٹ کرے گی اور ان کو
پکا جوائنٹ لگانے کے لیے پائپ کے سرے کو آگ کے ساتھ گرم کر کے اوپر سلوشن لگاتے ہیں اور ان کو آپس میں جوائنٹ کر دیتے ہیں۔ فلٹر پائپ کے ساتھ پہلا سرا لوہے کا لگاتے ہیں۔ یہ مٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دوسرے کڑ کی مٹی ہے، اس کے اندر پتھر بھی نکلے ہیں۔ اب اس سب سے اہم مرحلہ بور کے اندر پائپ ڈالنے کا ہے۔ پائپ کو پلی کی مدد سے بور کے اندر ڈالیں گے۔ نیچے کھڑا لڑکا سیٹنگ کر رہا ہے، 2 آدمی بور کے اندر پائپ کو ڈالیں گے اور جہاں پر ایک پائپ ختم ہوگا وہاں پر کنویں کے اندر ہی کھڑے لڑکے دوسرے پائپ کے ساتھ جوائنٹ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کام کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ کنویں کے اوپر کھڑا آدمی پائپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ نیچے بور کی طرف لے کر جائے گا، وہاں پر کھڑے لڑکے اس کو بور کے اندر ڈال دیں گے۔ الحمدللہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ پائپ کو بور میں آہستہ آہستہ پلی کے ساتھ لگی ہوئی تار کی مدد سے اندر ڈالیں گے۔ یہ پائپ تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اب باری ہے دوسرے پائپ کی۔ پہلے آگ کو جلا کر پہلے پائپ کے سرے کو گرم کریں گے اور اس کے اوپر سلوشن کو لگائیں گے، جس کی وجہ سے وہ نرم ہو جائے گا۔ اب دوسرے پائپ کو اس کے ساتھ فکس کر دیں گے۔ اسی طرح اب تیسرا فلٹر پائپ بور کے اندر ڈالیں گے۔ ایک فلٹر پائپ کی لینتھ تقریباً 12 فٹ ہے۔ ہم بور کے اندر 4 فلٹر پائپ لگائیں گے۔ اب 48 فٹ تقریباً فلٹر پائپ ڈالا جائے گا۔ ماشاءاللہ لڑکے کتنی مہارت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب آخری فلٹر پائپ رہ گیا ہے، اس کو جوائنٹ لگا کر فکس کر دیں گے۔ آپ کو یہ لکڑی کا ڈنڈا جس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے نظر آ رہا ہوگا، اس کی مدد سے نیچے والے پائپ کو پکڑ کر رکھتے ہیں تاکہ وزن ہونے کی وجہ سے پائپ بور کے اندر نہ گر جائے۔ کوئی بھی کام محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ محنت کو کبھی بھی خداوند تعالیٰ رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس لیے ہمارا کام ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ محنت کریں اور اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ پہلے ہم نے کنواں تیار کیا، پھر بور کروایا اور اس کے بعد بور کے اندر مال کی بھروائی کرائی۔ یہ بھائی بڑی مہارت کے ساتھ جوڑ لگا کے پائپوں کو فکس کر رہا ہے۔ میں آپ کو ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دونوں پائپوں کے جوڑ کے اوپر گرم سوے سے ہول کر رہا ہے۔ ان ہول کے اندر پیتل کے نٹ لگائیں گے تاکہ خدا نخواستہ اگر کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پائپوں کو نکال کر نٹ کھول لیں اور پائپوں کی بچت ہو جائے، اور اگلا جو بھی بور ہو اسی کے اندر یہ سارے پائپ استعمال ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سارے فلٹر پائپ لگائے گئے ہیں۔ اب ان کا آخری پائپ رہ گیا ہے جس کو آگ جلا کر سلوشن کی مدد سے فکس کریں گے۔ یہ پائپ لگانے کے بعد ہمارا بور کا مال مکمل ہو جائے گا۔ اب اس بور کے اندر 40 فٹ کی 5 انچی والی ڈوب نالی ڈالیں گے جو کہ فلٹر والے پائپ کے اندر ڈالی جائے گی۔ اسی سے پانی ڈلیوری نالی کے ذریعے باہر آئے گا۔ یہاں پر بور الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو اگلے ولاگ کے اندر کنویں میں لکڑیاں لگا کر پانی والا پنکھا فکس کرنا دکھائیں گے۔ ہمیں آرے سے لکڑی کٹوا کر لانی پڑے گی جس پر ہم پانی والا پنکھا فکس کر سکیں۔ آگ کی وجہ سے کنویں کے اندر کافی دھواں ہو گیا ہے، کام کرنے میں کافی دشواری محسوس ہو رہی ہے، لیکن لیبر الحمدللہ کافی محنتی ہے۔ یہ آج اپنا بور مکمل کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ محمد علی جناح صاحب فرما گئے ہیں، کام کام اور بس کام، ہمیں کام کرتے رہنا ہے، اس کی کامیابی اللہ پہ چھوڑ دینی ہے۔ قومیں محنت سے ہی بنتی ہیں اور یہی محنت کامیابی کا راز ہے۔ آج کا ولاگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ کل جو کام رہ گیا ہے پورے احسن طریقے سے سر انجام پا جائے۔ آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو مہربانی فرما کر اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو مکمل بور سے پانی نکلتے ہوئے دکھائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ سے دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔